ایپیسوڈ 48۔ حالات کیسے بھی ہوں، نئے ماڈل کی لینڈ کروزر میں اسپتال لائی جانے والی قیمتی اور جدید وضع کے سوٹ میں ملبوس میڈم شکیلہ اپنی خوبصورتی میں یکتا تھی۔ دیکھنے والا اس کی شخصیت کے دبدبے میں آ جاتا تھا۔ مس عالیہ بینا تھی، دانا تھی، جان گئی تھی کہ وہ کوئی معمولی حیثیت کی عورت نہیں ہے۔ تبھی اس کا لہجہ مزید نرم و شائستہ ہو گیا تھا۔ میڈم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا، عالیہ، کیا تم نے لو میرج کی ہے؟ عالیہ اس غیر متوقع سوال پر ٹھٹکی، پھر شرما کر صدیق کی طرف دیکھنے لگی جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ جی، ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے۔ میڈم کے ساتھ ساتھ میں بھی بری طرح چونکا۔ مجھے عالیہ کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ صدیق ہور کے پہلو میں لنگور جیسا لگتا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت اور نرم و نازک عورت تھی، صدیق اتنا ہی بدصورت، کالا اور کھردرے نر نقوش والا مرد تھا۔ دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ میڈم نے ایک نظر صدیق کو دیکھا، پھر اپنی حیرت کو دباتے ہوئے بولی، تم دونوں کے خاندانوں نے تمہاری اس دلیری کو برداشت کر لیا؟ صدیق کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میرے گھر والوں نے قبول نہ کیا اور مجھ پر دروازے بند کر دیے۔ 5 سالوں سے اپنے والدین اور بھائی بہنوں کی شکلیں تک نہیں دیکھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہے۔ سبھی نے صدیق کی شکل دیکھی، سبھی نے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا، مگر کسی نے بھی اس کے اندر کی اجلی اور شفاف دنیا کو ایک نظر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اگر میں نے اپنے جیون ساتھی کے طور پر اسے پسند کر ہی لیا تھا تو کیا قیامت آ گئی؟ کیا دنیا میں صورت و شکل ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ کیوں مجھے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ میں نے کالے کروٹے شخص کو اپنا شریک حیات منتخب کر کے بہت بڑی حماقت کی ہے؟ نہیں نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی نہیں، اس سارے زمانے کی بات کر رہی ہوں۔ ان مردوں اور عورتوں کو کوس رہی ہوں جو ہمیں دیکھتے ہیں اور طنزی انداز میں مسکرانے لگتے ہیں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ صدیق نے موقع غنیمت جانا اور اس کے کندھے پر تھپکی دے کر باہر چلا گیا۔ میڈم نے عالیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عالیہ، میرے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تم نے اپنے دل کا کہنا مانا، بڑی بات ہے۔ لوگوں کا تعجب اپنی جگہ بجا ہے، دل میلا نہ کیا کرو۔ آپ دونوں بھی تو جی میاں بیوی ہیں، دونوں بلا شبہ ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت ہیں، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو ہی رات کو بیڈ روم کی بتی بجھ جاتی ہے، تمام رنگ و روپ دھندلا جاتے ہیں، کالے گورے اندھیرے کا حصہ بن جاتے ہیں؟ میں نے دنیا کو ناراض کیا، شاید اللہ کو بھی ناراض کر دیا۔ 5 سال ہو گئے، اس نے میری گود نہیں بھری۔ میرے پاس ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی عورت آتی ہے اور بچہ جن کر جاتی ہے۔ میں دیکھتی رہتی ہوں، سب کی مدد کرتی ہوں، مگر میرے دکھ کا کوئی درمان نہیں کرتا، اللہ بھی نہیں۔ وہ لوگوں کو 10 10 بچے دے دیتا ہے، مجھے ایک دینے سے ہچکچاتا ہے۔ 5 سال بڑا عرصہ ہے بیگم صاحبہ، اب تو زندگی ویران لگنے لگی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، شاید آپ کی دعا رنگ لائے اور میرا سونا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میڈم کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ وہ بدقت تمام بولی، تم دونوں اپنا چیک اپ کراؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی رکاوٹ آئے لو۔ الماری بھری پڑی ہے جی مختلف اسپتالوں کی رپورٹوں سے۔ رپورٹیں کہتی ہیں کہ ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں۔ کسی اللہ والے کی راہ دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ مایوس نہ ہو، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ والے کی تلاش میں نکلی تو مجھ بخت و جلی کو ہر جگہ پر بھیڑیے جیسی آنکھوں والے پیر فقیر ملے۔ کوئی ایسا نہیں ملا جو بدن کو للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھے بغیر دل کی دنیا آباد کرتا ہو۔ بیگم صاحبہ، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے ماں باپ کی بات نہ مان کر ان کا دل دکھایا ہے، ان کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو دکھ دیا ہے، ان کی بد دعائیں میرا سہاگ چاٹنے لگی ہیں۔ بیگم صاحبہ، میں پچھلے مہینے میکے گئی تھی، ماں باپ کے پیروں میں سر رکھ کے روئی، ان سے معافی مانگی۔ باپ نے جی منہ پھیر لیا، ماں نے چہرہ چھپا لیا۔ ایک بھائی ملا تھا، اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو اس نے سنگ دلی سے کہہ دیا، آئندہ یہاں نہ آیا کرو۔ ہم اگر ان جوتوں کو بھول گئے ہیں جو لوگوں نے بہن کے منہ کالا کر کے جانے پر ہمیں مارے تھے، تو ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ بہنوں کو زبردستی سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، مگر تو ان کی آنکھوں سے جی ایک قطرہ تک نہیں چھلکا۔ میرا سر جھکا ہوا تھا،
میڈم کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ میں نے میڈم کو امید طلب نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ اسے چپ کرائے نا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے دیکھا۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے ایک بھی تقویت بھرا لفظ نہیں ہے، کیا دوں؟ میں ہمت کر کے اٹھا اور مس عالیہ کے بالوں میں چھپے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا جیسے پوچھ رہی ہوں کیا بات ہے۔ مس عالیہ، غم نہ کرو، ابھی تمہاری شادی کو محض 5 سال ہوئے ہیں۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سارے گلے شکوے دور کر دیتا ہے۔ رہی بات ماں باپ کی ناراضگی کی، تو وہ بھی ایک نہ ایک دن مہربان ہو ہی جائیں گے اور تمہیں گلے سے لگا لیں گے۔ تم مجھے اپنا بھائی سمجھو، میں تمہیں بھائی کا پیار دوں گا، تمہیں بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میڈم صاحبہ کو تم اپنی بہن سمجھو۔ وی لو یو، وی کیئر اباؤٹ یو۔ اس کی آنکھوں میں موہوم سے چمک پیدا ہوئی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، کسی عورت کو بہن کہنا بہت آسان ہے مگر نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ سوچ کر کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بھی اور میں بھی، میڈم بولی۔ اس نے ایک نظر میڈم کو دیکھا، پھر مجھے۔ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور مجھ سے دیوانہ وار چمٹ گئی۔ ایسے میں وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی مگر مجھے اس کی بے ربط باتوں کی سرے سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا ایک لفظ بھائی اس کے من میں پیدا ہونے والی ہلچل کو عیاں کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ مجھ سے علیحدہ ہو کر وہ میڈم کی طرف گئی۔ میڈم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھسل کر میڈم کی جھولی میں گری اور رونے لگی۔ میڈم نے اس کی پیٹھ تھپکی اور پھر بولی، تم نے ڈاکٹر بن کر ڈبل فیس مانگی تھی، میں بہن بن کر 10 گنا فیس دے کر جاؤں گی۔ بتاؤ کتنی فیس ہے تمہاری؟ نہیں جی بیگم صاحبہ، میری کوئی فیس نہیں، وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے آپ بہت امیر اور بڑے گھر کے لوگ ہیں، میں بہت کمزور اور چھوٹی ہوں، اتنی کہ محض چند روپوں کی نوکری پر اترانے لگتی ہوں۔ آپ بڑی ہیں، کروڑوں پتی ہو کر بھی خاموش رہتی ہیں۔ میں اس وقت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں جی، آپ میری مدد کریں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے آنسو تھم گئے تھے بلکہ وہ پوری طرح سنبھل گئی تھی۔ میڈم نے پر یقین لہجے میں کہا، ہاں ہاں بولو، مجھ سے جو بھی ہو سکا کروں گی تمہارے لیے۔ کیا نوکری کے معاملے میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں جی، نوکری کو تو میں نوکری سمجھ کر کرتی ہوں اور میرا میڈیکل آفیسر بھی بہت شریف انسان ہے، وہ افسروں کو خود ہی مطمئن کر دیتا ہے اور مجھ تک کسی کو نہیں پہنچنے دیتا۔ پھر ایسی کیا مشکل ہے جس میں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ پیسے چاہیے کیا؟ نہیں جی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بیڈ سے اتر کر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس نے صدیق کو آواز دی اور بہت دھیمی آواز میں اس سے کوئی بات کی، پھر پلٹ کر آئی۔ صدیق نے آج اسکول سے چھٹی کی ہے، میں نے اسے باہر رکنے اور کسی کو ادھر نہ آنے کو کہا ہے۔ بات ہی کچھ ایسی بیگم صاحبہ جس کے لیے رازداری بہت ضروری ہے۔ میں چونک گیا۔ حزن و ملال کی جگہ عجیب سی سنجیدگی اور کشمکش اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ اب جب کہ میں نے تمہیں اپنی بہن بنا لیا ہے تو تم مجھے بیگم صاحبہ مت کہو۔ جی بیگم صاحبہ۔ کہا نا مجھے بیگم صاحبہ مت کہو۔ تم مجھے باجی کہہ سکتی ہو، میرا نام شکیلہ ہے، یعنی تمہارے لیے باجی شکیلہ۔ کوئی بھی عورت عمر میں بڑی کہلوانا پسند نہیں کرتی۔ میں عمر میں تم سے چھوٹی ہونے کے باوجود تمہاری بڑی بہن بننے کو تیار ہوں۔ مجھے اس گھڑی میڈم بہت بھلی لگی۔ وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنی برتری ثابت کر لیتی تھی۔ عالیہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ شاید اس کا دماغ گو کی کیفیت میں تھا کہ بولے یا نہ بولے۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ کچھ دیر بعد عالیہ نے سر اٹھایا اور فیصلہ کن انداز اختیار کیا۔ میرا شوہر نا آپ کی بڑی سی جیپ دیکھ کر ڈر گیا تھا، کیونکہ ایسی گاڑیاں یہاں وڈیروں اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے پاس ہوتی ہے۔ کوئی بڑا جب ہم چھوٹوں کی دہلیز پر آتا ہے تو خیر نہیں ہوتی۔ پھر جب ہمسائے لائن مین نے بتایا نا کہ گاڑی میں ایک مریض ہے تو ہماری ہمت بندھی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ہم میاں بیوی کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ جس کا کوئی نہ ہو اس کا ہر کوئی دشمن ہوتا ہے اور بات بے بات اس پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا مگر ہونے والا ہے اب، یا کچھ دیر بعد یا پھر کچھ دنوں بعد۔ مجھ سے جرم سرزد ہو گیا ہے۔ میں بہت چنکا رہ گیا۔ تم غیر ضروری تمہید کو چھوڑ کر
اپنی پریشانی کا تذکرہ کرو، اگر ہم کو مدد کر سکے تو ضرور کریں گے۔ میں نے اسے ٹوکنا مناسب سمجھا تاکہ ہمارا وقت بچ جائے۔ وہ ایک نگاہ شکایت مجھ پہ ڈال کے بولی، وہی تو بتانے لگی ہوں، یہاں سے 4-5 کلومیٹر دور دریا کے کنارے پر ایک بستی سومن واقع ہے۔ دریائی بستیوں کی طرح یہ بھی کچے پکے مکانوں اور اونچی نیچی ڈھلانوں پر مشتمل ہے۔ وہاں ایک شخص سجن خان رہتا تھا۔ باپ کی چھوڑی ہوئی 12 ایکڑ کی وراثتی زمین میں سے اسے نصف حصہ یعنی 6 ایکڑ ملا۔ چھوٹا بھائی نوروز خان اوباش فطرت انسان تھا۔ اس نے باپ کے مرنے کے بعد اپنی جائیداد اللے تللے میں اڑا دی اور علاقے بھر کے لیے وبال جان بن گیا، مگر اس نے بڑے بھائی کے خوف سے اس کے لیے زندگی میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی تھی۔ 6 ایکڑ اراضی کافی نہیں ہوتی۔ سجن خان نے محنت مزدوریاں کی، بہت پر مارے، اور بالآخر اپنی بیوی کو لے کر کینیڈا صدار گیا، جہاں اس نے عروج دیکھا، بہت دولت کمائی۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی دولت سے نہلا دیا، مگر وہ عیاش روی کے سبب بغیر کسی محنت کے ہاتھ لگنے والی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹاتا رہا۔ باجی، نوروز خان نے ایک کام اچھا کیا۔ اس نے بڑے بھائی کی بھیجی ہوئی رقم کو ہمیشہ ایمانداری سے 2 حصوں میں بانٹا اور آدھی رقم سے بھائی کے نام پر رقبہ خریدا۔ یوں 8 سے سال بھر پہلے سجن خان کے نام بستی میں 42 ایکڑ اراضی منتقل ہو گئی، جبکہ نوروز خان اپنے لیے فقط اپنی بیچی ہوئی 6 ایکڑ اراضی میں گزارا کر سکا۔ سجن خان کینیڈا میں مقیم رہا۔ اس کی ایک بیٹی اور بیٹا وہیں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 2-4 سالوں بعد سومن آتے اور چند دن بستی میں گزار کر واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ گزشتہ ماہ تک چلتا رہا۔ نوروز خان کی فیملی کو بیٹھے بٹھائے ہزاروں ڈالرز ملتے رہتے تھے، اس لیے وہ اپنے چچا اور اس کے خاندان کو آنکھوں پر بٹھاتے اور روتی ہوئی آنکھوں سے الوداع کہتے۔ یہ پیار بھری کہانی شاید کسی اچھے انجام تک پہنچ جاتی، مگر قسمت کے ایک وار نے ساری بساتی الٹ کے رکھ دی۔ نگینہ اور سلامت خان پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو پاکستان آئے اور نوروز خان اپنے دونوں بیٹوں سمیت بھتیجی بھتیجے کو لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا اپنے گھر لے آئے۔ ہر بار ایسے ہی ہوتا تھا۔ دونوں بہن بھائی خوش خوش اپنے چچا اور امزادوں کے ہمراہ سومن آئے اور حسب سابق نازبرداریوں میں اپنی آبائی بستی کی کھلی فضاؤں میں کھیلنے کودنے لگے۔ یہاں انہیں پیار ہی پیار ملتا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2-3 سالوں بعد یہاں کھچے چلے آتے تھے، ورنہ ان کے لیے یہ جائیداد کچھ زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ قسمت نے جی اپنا کھیل کھیلا اور اس ماہ کی 3 تاریخ کو سجن خان اور اس کی اہلیہ کینیڈا میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی نظر ہو گئے۔ جو ہی ان دونوں کی ناگہانی موت کی اطلاع سومن بستی پہنچی، ایک کوہرام مچ گیا۔ دونوں بہن بھائی خبر سنتے ہی کینیڈا جانا چاہتے تھے، مگر ان کے چاچے نوروز خان کے خاندان نے انہیں پیار کی زنجیروں میں باندھ دیا اور کینیڈا نہ جانے دیا۔ پھر نگینہ اور سلامت خان کے والدین کے تابوت بستی پہنچ گئے۔ ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد جو ہی دونوں بہن بھائیوں نے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، نوروز خان اور اس کے دونوں بیٹے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کی جوان بیٹی کینیڈا کے اخلاص سوز ماحول میں رہے۔ پہلے اور بات تھی، اب اور بات تھی۔ نگینہ اور سلامت خان جب واپسی پر بضد ہوئے تو نوروز خان کے خاندان نے آنکھیں پھیر لی اور درست رویہ اپنا لیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر دونوں کو کینیڈا روانہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ پیروں تلے ہتھیلیاں بچھانے والوں کے جھوٹے رنگ اتر گئے اور نوروز خان کے خاندان کی آنکھوں پر حافظ کی پٹی بن گئی۔ ایک رات، 8 سے 5 دن پہلے، نوروز خان کے دونوں بیٹوں نے سلامت خان کو قتل کر دیا۔ نگینہ نے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا تو مارے خوف و رنج کے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے چچا نے گھر میں ڈاکوؤں کی آمد کی کہانی سنا کر قانون کو مطمئن کر دیا تھا۔ اپنی کہانی پر نوٹوں کی تصدیق بھی چپکا دی تھی۔ تبھی ناحق بہنے والے خون کی پکار گلیوں میں چکراتی رہ گئی اور سلامت خان منو مٹی تلے دب گیا۔ نگینہ کی دنیا اجڑ گئی۔ ماں باپ حادثے کی نظر ہو گئے۔ 4 سال چھوٹے بھائی کو، جس کی عمر محض 15 سال تھی، جائیداد کے لالچ میں انسان سے بھیڑیا بننے والے رشتہ داروں نے قتل کر دیا۔ نگینہ ہوش میں آتی تھی، پھٹی پھٹی نظروں سے قاتل رشتہ داروں کے چہرے دیکھتی تھی اور پھر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس کی حالت ہفتہ بھر تک یہی رہی، پھر اس پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔
نوروز خان نے اس سے پوچھے بنا اس کا نکاح اپنے بڑے بیٹے رفاقت خان سے پڑھوا دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر کوئی مدد کرنے والا ہوتا تو اس کی مدد کو آتا نا۔ خون میں تر سہاگ رات اس نے بے ہوشی کے عالم میں گزار دی۔ اگلی رات کو 10 بجے کے قریب وہ خطرات مول لیتی ہوئی گھر سے چوری نکل بھاگی۔ اسے نہ تو راستوں کا علم تھا اور نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی منزل کا تعین تھا۔ وہ تو بس بھاگ رہی تھی اور بھیانک چہرے والے رشتہ داروں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ بھاگتی ہوئی رات 1:30 کے قریب میرے کوارٹر کے عقبی دروازے اور اسپتال کی باؤنڈری کے درمیان آن چھپی۔ وہاں ہم گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں۔ اس بیچاری کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا تو اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ میں اس وقت ایک ڈیلیوری کیس کری تھی۔ میں نے صدیق کو اس کی طرف بھیجا۔ وہ اسے سہارا دے کر چلاتا ہوا میرے پاس لے آیا۔ اس کی حالت جی بڑی خراب تھی۔ ننگے پیر کانٹوں اور کانچ کے ٹکڑوں سے چھلنی تھے، جبکہ عروس و لباس بھی کئی جگہوں سے ادھڑ گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت چنکی رہ گئی۔ میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کی۔ وہ سنبھلی تو اس نے مجھے اپنی رام کہانی سنا کر مدد طلب کی۔ میں نے اسے اپنے کوارٹر میں چھپا دیا۔ اس کے خاندان نے پورا علاقہ چھان مارا، مگر وہ اس کا سراغ پانے میں ناکام رہے۔ میں اور میرے شوہر صدیق نے ہمسائے لائن مین کے کانوں میں اس واقعے کی بھنک تک نہیں پڑنے دی، ورنہ بات سارے علاقے میں پھیل جاتی اور وہ خوخار درندوں کی طرح ہم پر پل پڑتے۔ نگینہ کئی راتوں سے یہاں بحفاظت چھپی ہوئی ہے۔ عالیہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی اور باری باری ہم دونوں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کسی وقت اس ظالم بستی میں جاؤں اور نوروز خان کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں، جنہوں نے جائیداد کے لالچ میں اپنے ہی خاندان کا چراغ گل کر دیا تھا۔ میڈم کی سوچ میں ڈوبی آواز ابھری، عالیہ، یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ کیا نوروز خان اس سونے کی چڑیا کا پتہ کرنے یہاں نہیں آئے؟ نہیں باجی، ابھی تک کسی کو سوائے میرا اور صدیق کے نگینہ کی یہاں موجودگی کی خبر نہیں ہے، مگر ہم اتنے بڑے راز کو کب تک چھپا سکتے ہیں؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور کان سے کان ملا ہوا ہوتا ہے۔ نوروز خان کو میں نہیں جانتی، اس کے بیٹوں کو میں نے نہیں دیکھا، مگر صدیق اور لائن مین بتاتے ہیں کہ وہ بہت ظالم اور بد فطرت لوگ ہیں۔ ہم دونوں کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیں گے اور نگینہ کو چھین کے لے جائیں گے۔ باجی، ڈر کے مارے مجھے ساری ساری رات نیند نہیں آتی۔ نگینہ کے آنسو دیکھتی ہوں نا تو دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ اسے دھکا بھی نہیں دے سکتی۔ وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، امیر ذاتی ہے۔ باہر نکلے گی تو اسے ہر شخص لالچ بھری خونین نظروں سے دیکھے گا اور وہ در بدر بھٹکتی ہوئی کسی اندھوناک موت کا شکار ہو جائے گی۔ اگر اپنے چچا زاد اوباشوں کے ہاتھ لگ گئی تو اپنے نومر بھائی کی طرح گمنام موت مار دی جائے گی۔ باجی، آپ میری مدد کریں اور نگینہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، مدد کریں اس کی۔ عالیہ رونے لگی۔ میڈم نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ تم فکر نہ کرو عالیہ، آج کے بعد تم یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں ہوں نا، کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا نا تو میں وہ آنکھ نکال دوں گی۔ رہی بات نگینہ کی، تو میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، وہ در بدر نہیں ہوگی۔ وہ لاوارثوں کی طرح لالچیوں کی بھیٹ نہیں چڑھے گی۔ مگر یہ بتاؤ وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ؟ اچھا، آپ نگینہ کی بات کر رہی ہیں۔ وہ کیا چاہے گی؟ وہ تو کہتی ہے کہ وہ کسی طرح کینیڈا پہنچ جائے، وہاں جا کر وہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائے گی۔ کیا وہ اپنے ساتھ سفری کاغذات لائی ہے؟ پاسپورٹ؟ ہاں، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ریٹرن ٹکٹ وغیرہ۔ نہیں جی، میرا خیال ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بیچاری بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے لائی ہے وہاں سے بس۔ شہریار، تم کیا کہتے ہو؟ میڈم نے مجھے دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ مرضی کی مالک ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نگینہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ عالیہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ زیادہ عرصہ اسے پناہ دے سکے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ عالیہ کا بھی کانٹا نکال دیا جائے۔ اوکے، میں نے نگینہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو پھر مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ تم میرے ساتھی ہو اور ساتھی کو اعتماد میں لینا ہی پڑتا ہے۔ پھر میڈم عالیہ کی طرف گھومی۔ اوکے، ہم آنکھی کے بجائے ملتان واپس جائیں گے۔ عالیہ جاؤ، نگینہ سے بات کرو، اسے اعتماد میں لو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ ملتان جانے پر راضی نہ ہو۔ نہیں باجی،
उसने दरवाजे की झिरी से आपको देखा है, विंडो की जाली से आपकी गाड़ी को देखा है। उसने मुझसे कहा है कि आप उसे इस इलाके से निकाल कर किसी महफूज जगह पर ले जा सकती हैं, और फिर मैंने उसी के कहने पर आपसे बात की है। मैडम ने तहफीमी अंदाज में सर हिलाया और बेड से उतरकर खड़ी हो गई। अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं थी, मगर पहले से कहीं बेहतर हालत में थी। उसने भरपूर अंगड़ाई ली। शहरयार, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं नगीना को लेकर आती हूँ। चलो आलिया, अपनी मजलूम पना गुजरी से तो मिलवाओ। आलिया के चेहरे पर खुशी के साइला रसने लगे। वो इस इम्तिहान में सुरखरू होने वाली थी। मैं ड्राइंग रूम कम क्लिनिक से बाहर निकला। लैंड क्रूजर से कुछ फासले पर नौखिस धूप में कुर्सी बिछाए बैठे सिद्दीक को पास बुलाया। उसने देर नहीं की, करीब आकर बोला, क्या वो भी जा रही है? हाँ, अब हम जाने और वो कमीना नौरोज खान जाने, तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। उसने ममनून नजरों से मुझे देखा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बरामदे के नहायत करीब ले गया, ताकि नगीना कम से कम वक्त के लिए क्वार्टर से बाहर खड़ी हो। अस्पताल में बहुत से लोग मौजूद थे। बईद ना था कि कोई नगीना को जानता हो और हमारे जाने के बाद आलिया और सिद्दीक की शामत आ जाए। सिद्दीक गाड़ी के साथ चलता चलता आया। मैं नीचे उतरा तो सिद्दीक को फटी फटी नजरों से गाड़ी के अंदर झांकते देखा। उसकी नजरों के इर्तिकाज को भांपते हुए जब मैंने गाड़ी के फर्श पर नजर डाली, तो मुझे उसके गैर मामूली खौफ की वजह समझ आ गई। उसकी नजर गाड़ी के फर्श पर पड़ी हुई खौफनाक गनों पर जमी थी। डरो मत दोस्त, ये दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए रखिए। जी। उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ तशवीश के डोरे तैरने लगे। शायद वो इस अंदेशे में मुब्तला हो गया था कि नगीना एक मुसीबत से निकलकर दूसरी के रहमो करम पर जाने वाली थी। नगीना यतीम मिस्कीन लड़की है जी, उसकी बद्दुआ सीधी अर्श पे जाएगी। सिद्दीक, कहा ना फिक्र मत करो, अब वो हमारी जिम्मेदारी है, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। वो बज़ाहिर मुतमईन हो गया। ऐसे ही वक्त में मैडम और आलिया बरामदे में दिखाई दी। उनके साथ एक और कयामत भी जलवा अफरोज थी। मैंने उसे देखा तो देखता रह गया। वो किसी भी तौर मैडम और आलिया से कम नहीं थी। उसने मेरी पहली नज़र को ही सुलगा के रख दिया था। मैडम ने उसे हाथ के इशारे से गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया और आलिया से बोली, मैंने तुम्हें अपना नंबर दे दिया, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ कहना हो तो फ़ोन कर लेना। आलिया वारफ्तगी से मैडम से लिपट गई और कलमे तशक्कुर दोहराने लगी। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। नगीना पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ चुकी थी। उसका सर झुका हुआ था। सब्ज और जर्द रंगों का इम्तिजाजी लिबास उसकी शख्सियत पर जच रहा था, मगर बगौर देखने पर पता चलता था कि वो सूट उसका नहीं था, कदरे तंग और छोटा था। मैंने एक नज़र आलिया को देखा, समझ गया कि आलिया ने नगीना को अपना सूट पहना रखा था। वो नगीना से कद में कुछ छोटी थी। मैंने अकब नुमा में सर झुकाए बैठी नगीना को देखा। सुनहरी बाल, शोख गुलाबी और चमकती हुई जिल्द, कदरे मोटे मगर सुर्खतर होंठ। उसका नाम देसी था, मगर वो पूरी की पूरी अंग्रेज दिखाई देती थी। नगीना, जब तक मैं ना कहूँ, तुम अपना चेहरा नीचे रखोगी, ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए। मिस आलिया के लिए हमें यह एहतियात बरतना होगी, ओके? उसकी बारीक और मुतरन्नुम आवाज गाड़ी में गूंजी। यस सर, आई शैल केयर अबाउट इट। वो ना सिर्फ खूबरू थी बल्कि खुशगुलू भी थी। ऐसे वक्त में मैडम मेरे बराबर में आन बैठी और हाथ के इशारे से चलने का हुक्म देते हुए हाथ लहराकर आलिया और सिद्दीक को गुड बाय करने लगी। मैंने गाड़ी रिवर्स की, अस्पताल के बरामदे के करीब रोकी और टर्न लेकर सलाखों वाला दरवाज़ा अबूर कर लिया। मेरा रुख शुजाबाद की स्पीड ब्रेकरों वाली राब्ता सड़क की तरफ था। मैडम पहलू बदलकर नगीना से बातें करने लगी। नगीना झुकी झुकी बैठी जवाब देने लगी। नगीना कई मरतबा पाकिस्तान आ चुकी थी, मगर उसके लबो लहजे पर अंग्रेजी गालिब थी। वो टूटी फूटी उर्दू बोलती थी, मगर अपना मुद्दा समझाने में कामयाब हो जाती थी। मुझे रास्ता याद था। जो ही लैंड क्रूजर मेन रोड पर चढ़ी, मैडम ने कहा, हम कोठी पर जा रहे हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा ली। नगीना, अब तुम सर उठाकर भागती दौड़ती हुई दुनिया को देख सकती हो। खतरा टल गया है। अब अगर किसी ने तुम्हें देख भी लिया ना, तो तुम्हारे गयाब का ताल्लुक आलिया से नहीं जोड़ सकेगा। थैंक्स अ लॉट मैडम, नगीना ने कहा और पीछे हटकर सीट से टेक लगा के बैठ गई। चूंकि उसने मुझे मैडम कहते सुना था, इसीलिए आपो आप ही मैडम कहने लगी थी।
میں نے روا دوا ٹریفک پر توجہ مرکوز رکھی جبکہ میڈم نگینہ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ نوروز خان اور اس کے خاندان کے بارے میں کرید رہی تھی۔ نگینہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بتا رہی تھی۔ جو ہی اس کے لبوں پر اس کے بھائی سلامت خان کا تذکرہ آیا وہ آبیدہ ہو گئی اور ہچکیاں لینے لگی۔ میڈم نے کہا، غم نہ کرو نگینہ، بجا کے جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسی بے بسی کی موت مار دیے جانے والوں کا بھرپور انتقام لیا جائے تو دکھ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں اپنا دکھ کم کرنے کا موقع ضرور دوں گی۔ ان بے غیرتوں کی آخری ہچکیاں تمہارے کانوں میں ضرور گونجیں گی۔ وہ روتے روتے رک گئی اور دانت پیس کر بولی، میڈم، میں اتنی کمزور نہیں تھی، مگر اس ماحول میں والدین کی اچانک موت نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ پھر مجھے ذرا بھر شبہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیں گے اور میرے بھائی کو خون میں نہلا دیں گے، ورنہ میں اپنے بھائی کو مرنے نہیں دیتی۔ میں انہیں سمجھنے کی غلطی کر بیٹھی، ورنہ میں اتنی کمزور نہیں تھی۔ کیا اب تم کینیڈا واپس جانا چاہتی ہو؟ ہاں، شاید یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر وقت میرے بھائی کی آخری چھبی لہراتی رہتی ہے۔ میں نارمل نہیں رہی، ابھی میں کوئی صحت مند فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میڈم تھوڑا بے رحمی سے مسکرائی۔ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک واپسی کا، دوسرا انتقام کا۔ کس راستے کو اپنانا ہے یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ میں دونوں صورتوں میں تمہاری مدد کروں گی اور اس مدد کی قیمت بھی وصول کروں گی۔ قیمت؟ ہاں نگینہ، دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی، ہر چیز کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص مفت میں سب کچھ دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر وہ بنا طے کیے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ میں لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرنے کی عادی ہوں۔ تمہاری مدد کروں گی اور معاوضہ لوں گی۔ کیا؟ یہ وقت آنے پر بتاؤں گی۔ تمہیں قبول ہوگا تو ساتھ دو گی، نامنظور کرو گی تو ذرا بھر بھی دباؤ نہیں ڈالوں گی، بلکہ ایسے سی آف کروں گی جیسے کسی پیارے سے مہمان کو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مجھے میڈم کی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اس سے کیا معاوضہ لینا چاہتی تھی؟ میرے دیکھنے میں تو یہ آیا تھا کہ وہ اس کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر حسینہ سے کہیں زیادہ امیر تھی، با اختیار تھی۔ 2-4 لاکھ، کروڑ، کتنی رقم وصول کر لیتی؟ اور اگر کر بھی لیتی تو کیا یہ اس کے لیے معقول بات ہوتی؟ اچانک میڈم نے مجھے مخاطب کیا، میرا موبائل تمہارے پاس ہے؟ جی میڈم۔ میں نے موبائل نکال کر اسے تھما دیا۔ اس نے مایوسی کے عالم میں سر ہلایا۔ بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آف ہو گیا۔ میں اپنا موبائل دوں؟ نہیں۔ اس نے اپنا فون لاپرواہی سے ڈیش بورڈ پر ڈال دیا۔ جہاں سگنلز نہیں تھے وہاں چلتا تھا، جہاں سگنلز موجود ہیں وہاں بیٹری جواب دے گئی۔ زندگی اسی طرح اتفاقات کے سہارے گزرتی رہتی ہے۔ خیر، 10 بجنے والے تھے جب میں میڈم کی محل نما کوٹھی کی پارکنگ میں گاڑی روک رہا تھا۔ میڈم نے مؤدبانہ انداز میں گیٹ کھولنے والے گن مین کو تحکمانہ انداز میں کہا، ڈرائیور کہاں ہے؟ وہ جی سرونٹ کوارٹر میں۔ اسے کہو کہ فوراً میرو شاہ کو اٹھا لائے۔ جی میڈم، میں بھی اسے روانہ کرتا ہوں۔ میڈم نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور کینیڈا پلٹ حسینہ کا ہاتھ تھامے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر گھس گئی، جبکہ میں کچھ دیر تک برآمدے میں کھڑا رہا، پھر بے دہانی کے عالم میں گیسٹ روم میں چلا گیا۔ زوار نے گیٹ کھولا تھا، اس کا مطلب تھا کہ ظاہر خان شبانہ پہرے داری کے بعد چلا گیا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد گیسٹ ہاؤس کے باورچی نے ناشتہ میرے سامنے میز پر چن دیا۔ ساتھ ہی اس نے میڈم کو پیغام دیا، میڈم جی نے کہا ہے کہ آپ تیاری کر لیں، گھنٹے بھر کے بعد یہاں سے نکلنا ہے۔ مجھے اچنبھا ہوا۔ میڈم نے حسب روایت کوٹھی میں پہنچتے ہی مجھ سے روایتی نوعیت کا صرف نظر برت دکھایا تھا۔ مجھے اس کو یوں نظر انداز کرنا برا لگا، مگر میں نے خاموشی سے ناشتہ کرنے اور باتھ روم میں گھس کر تر و تازہ ہونے میں عافیت سمجھی۔ ٹوتھ برش اور شیو کرنے کے بعد پھر بھرپور انداز میں شاور لینے میں کافی وقت صرف ہو گیا۔ اپنے مخصوص دیہاتی انداز میں سر میں سرسوں کا تیل لگاتا باتھ روم سے نکلا تو بیڈ پر نیا سوٹ دکھائی دیا۔ دل ہی دل میں میڈم کے حسن انتظام کو سراہتا ہوا جدید وضع کے نفیس اور دیدہ زیب لباس کا جائزہ لینے لگا۔ میڈم کے ایسے چھوٹے چھوٹے کام مشینی انداز میں سر انجام دیے جاتے تھے۔ میں نے چینج لینے کے بعد باتھ روم میں نصب قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ قدرت نے میری شخصیت سازی میں فیاضانہ رغبت سے کام لیا تھا۔ میرو شاہ اگر مجھے چھڑنے کے لیے کہا کرتا تھا کہ میڈم میری وجاہت پر مر مٹی ہے
تو شاید غلط نہیں کہتا تھا۔ ایسے وقت میں کوٹھی کی پارکنگ میں کوئی گاڑی داخل ہوئی۔ چند لمحوں بعد میرو شاہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ میڈم کے دربار میں حاضری دینے آن پہنچا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس نے سیدھا میڈم کے کمرے کا رخ کیا۔